پناہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا حیات اپنی محبت کی راہیں اور اپنے محبوب کی عشق کی راہیں سہل و آسان فرما کے نصیب فرمائے۔ وصیت کے بارے میں آپ نے سماعت کیا، شریعت میں ایک اچھی تعلیم دی گئی ہے۔ قصاص کے بعد وصیت کی تعلیم دی گئی کہ اچھی وصیت کرنا۔ بزرگ جو ہے اپنی وصیتیں لکھ کے رکھتے تھے، حدیثیں بھی آپ نے سماعت کی۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والا وصیت ہی غلط کر دیتا ہے جو شریعت کے احکام کے خلاف ہوتی ہے کہ میرے بیٹے سارے نافرمان ہیں لہذا ساری جائیداد مسجد کو دے دیں۔ شریعت میں ایسی وصیت جائز نہیں ہے۔ اور اس صورت میں جس شخص کو وصیت کی ہے جہاں لکھی ہے اسے چاہیے کہ اسے سمجھائے۔ اگر اس نے سمجھایا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے، اسے ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح وصیت کرنے والا وصیت کر کے چلا گیا اور پھر کسی وارث کو زیادہ ملا یا کسی حضرت کو سارا کچھ ہی مسجد کے لیے دے کے چلے گئے، پھر جا کے کسی عالم نے جس کو دیا گیا اسے سمجھایا، یا آپس میں ایسا بانٹا ہوا تھا آپس میں بیٹھ کے انہیں سمجھایا بھائی یار شریعت میں یہ وصیت جائز نہیں ہے، لہذا تیسرا حصہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا جس کو دے کے گئے ہیں اولاد کے علاوہ تو لے لیں، باقی ان کی اولاد کو دے دیں۔ اگر اولاد میں ہے تو اسے سمجھایا کہ یار آپ کے لیے وراثت میں وصیت جائز ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ کا جو حصہ ہے وہی لیں۔ کوشش کرے اسے سمجھائے، دنیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے دے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے۔ مت کوئی سمجھے کہ بندہ ایک مدرسے کو سارا کو دے کے چلا گیا یا مسجد کو کسی شخص نے کسی عالم نے اسے جا کے سمجھا دیا ہے کہ یہ لوگوں حقداروں کا حق ہے لہٰذا تیسرا حصہ آپ رکھ لیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض اب آپ شاید سمجھیں کہ جی وہ تو نیک آدمی تھا لیکن یہ مولوی صاحب ایسے ہی جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ایسی بات کر رہے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور اگر اسی طرح کسی کو وصیت کی ہے لیکن غیر شرعی تھے، اس نے وصیت بدل دی تو تب بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو وصیت کی کیا ہے، سارا کو میرے پتر نے دینا۔ ایک آدمی کے پاس پیسے رکھتا تھا وہ، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہا کہ کس سے انہوں نے دینے میرے مرنے کے بعد، فلاں نے دینے۔ اسے جب معلوم ہوا کہ یہ تو وہ آدمی سارا کھا جائے گا اور حقداروں کا حق ختم ہو جائے گا، اس نے اگر اس وصیت کو تبدیل کر دیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس طرح سے یعنی وصیت میں چند چیزیں جائز ہیں جو ظاہری طور پہ ہمیں ناجائز لگتی ہیں۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس کوئی قرضہ تھا تو تب بھی اسے چاہیے کہ اگر اسے شک ہو کہ یہ قرض جو میں نے دینا ہے نا اگر ایک کو دے دیا تو وہ اپنے پاس رکھے گا، تو اسے چاہیے کسی عالم سے پوچھ کر جتنے اس کے وارثین ہیں جو حصہ بنتا ہے سب کو دے دے، الگ الگ سب کو حصہ دے دے۔ تو اگر وہ کسی ایک کو دے گا وہ تو اس کے مالک ہی نہیں ہے، یعنی سارا پیسہ اس نے اس کی بیوی کو جا کے دے دیا، اس کے بڑے بیٹے کو دے دیا یا اس کی بیٹی کو دے دیا، وہ تو اس کی مکمل وارث ہی نہیں ہے، تو اس نے غیر جگہ پر جا کے پیسے دے دیے، اگرچہ اس نے وصیت بھی نہیں کی، قرضہ دیا۔ تو ایسے بھی قرضہ دینا اچھا نہیں ہے۔ قرضہ بھی حقداروں کو حق دے، معلوم کریں ان کی اولاد کتنا ہے اور میرے پاس پیسے کتنے ہیں، کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، وہ حصے کے مطابق اس کو ادا کر دے۔ اگر اس کو مسئلہ پتہ نہیں تھا تو اللہ جانے جب معلوم ہو جائے تو پھر اس کو منت سماجت کرے، مجھے گناہ میں مبتلا نہ کریں، میں نے تمہیں دیا تھا لہٰذا وہ جو ہے واپس کر، تو اپنا حصہ اتنا ہے تیرا وہ رکھ لے، باقی جو ہے یا میرے سامنے تقسیم کر دے یا میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو یہ آج اس طرح کے مسائل ہیں۔ شریعت میں کسی بھی ایسے عمل کو جائز قرار دینا اچھا نہیں ہے جس میں فساد ہو جائے، حتیٰ کہ تجارت میں بھی فساد۔ شریعت اتنا بھی منع کرتی ہے، میں نے کئی بار آپ کو عرض کیا، یعنی بے مجہول ناجائز ہے۔ آپ جا کے ہوٹل پہ بیٹھ گئے، چپ کر کے روٹی کھانے لگ گئے اور کھانے کے بعد ہوا یہ کہ اس نے روٹی اتنی مہنگی لگائی، سالن اتنا مہنگا لگایا اور وہاں جا کے فساد ہو گیا، یا دل میں آپ نے برا بھلا کہا، یا پھر آپ نے اس کو بات کی، وہ بعد میں گالیاں دیتا رہا، دل میں کچھ ایسی بھی آتے ہوتی ہے نا، ایسا نظر کے صوفی نظر آتا سی وہ ہیڈی ویڈی پگڑی پائی ہے نے، حضرت صاحب تو بڑا مالدار لگتا ہے، کپڑے اس کے دیکھتے تو چودھری لگتا ہے، روٹی کے پیچھے میں نہ لڑ رہا ہے، سالن کے پیچھے باتیں کر رہا، دو چار گالیاں نکالے گا، وہ گناہ میں مبتلا ہوا کہ نہ ہوا؟ وہ تو ہو گیا نا، اگر تجھے پتہ نہیں ہے۔
اور اگر اسی طرح کوئی بد اخلاق آدمی ہے، وہ باہر نکلا، اس نے ہوٹل والے کو 5-6 سنا دیے، باہر نکل کر ہی وہاں کچھ نہ کہا کہ ایسے ہوتے ہیں فراڈی، دھوکے باز، یہ وہ فلاں، مسلمان ہے وہ، یہ کوئی بھی انسان بھی ہو تب بھی تو کہنا ایسا ناجائز ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ بیع مجہول کرنا ہی شریعت میں منع ہے۔ آپ گئے ہیں، اسے روٹی کا ریٹ پوچھیں، سالن کا ریٹ پوچھیں، چپ کر کے کھا جائیں، آپ نہ اسے کام کروائیں، آپ ریٹ پوچھیں نا، رکشے پہ بیٹھے ہیں تو اسے ریٹ پوچھیں، میں نے فلاں تک جانا ہے تو آپ جو میری بیع طے ہوگی تو میں بیٹھوں گا نا، بیع طے ہی نہیں ایسے بیٹھ جاؤں، بعد میں فساد کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا رکشے والے کے ساتھ بھی ہماری ایک بیع ہوتی ہے، اور ہوٹلوں پر بھی ہماری ایک بیع ہوتی ہے۔ یہ دو مقام پر لوگ، ہوٹلوں پہ تو بالکل نہیں کرتے، اور رکشے وغیرہ پہ بعض لوگ کر لیتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ تو یہ بیعت طے، جو رکشے ایسے چلتے ہیں نا اس میں بیٹھ جاتے ہیں، رکشے والے کہتے ہیں بہ جاؤ حضرت صاحب، تو اپنا ہی رکشہ ہے، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، خیر کر لیں گے۔ تو جدو اترتا ہے نہ اپنا رکشہ ہوتا ہے نہ رکشے کا ڈرائیور اپنا ہوتا ہے، پھر بس وہ اپنی گالیاں ہی ہوتی ہیں اور غصہ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو شریعت نے اس طرح کے مقام پر بڑی ہی سختی کی ہے کہ انسانیت میں کہیں فساد برپا نہ ہو۔ ہمارا سارا جہاد دنیا اس زمین پر امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ شریعت مطہرہ میں زمین کو حاصل کرنے کے لیے بھی جہاد نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو، اعلاء کلمت اللہ، بس اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، صرف اور صرف اس کے لیے، بس اس کے علاوہ جس کا بھی اور مقصد ہوا تو وہ جہاد باقی نہیں رہے گا۔ ہاں کافر آ کے آپ کے ساتھ لڑ جاتا ہے تو پھر آپ لڑتے ہیں، تو تب بھی جہاد ہی ہوگا۔ تو آج کی آیت ہے جی، ذرا غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ہے کہ وصیت کو غلط بدل دیا، شریعت کے خلاف کر دیا۔ جس شخص نے بدلا اس کو سننے کے بعد، سامعہ سنا اسے، تو بعد ما کا معنی کیا ہے، اس کو سننے کے بعد بدل دیا، فإنما اسمہ، تو صرف اور صرف گناہ اسی کو ہوگا، اس پر وہ لوگ جنہوں نے تبدیل کیا اسے، یعنی اسی پر گناہ ہوگا جس نے تبدیل کیا، جن لوگوں نے تبدیل کر دیا اسے وصیت کو، تو وہ ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ بعد میں کہہ جاتے ہیں نا بیٹے، بعد کہتے ہیں امی کہہ گئی تھی اجلی میری والیاں نے نا، میری ہی نہیں، ہاں جی یہ فلاں چیز مجھے دے گئی تھی، اللہ کی پناہ ہے، اب تو لوگ برتنوں پہ لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ یہ حالات ہوتے ہیں، جو بندہ اولاد کے لیے سب کچھ کرے، دنیا جتنی بندہ دنیا زیادی چھوڑ کے جائے گا اتنی اولاد میں فساد ہوگا، یہ اکثر ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر وہ سمجھدار ہوا، صحیح آدمی سمجھدار ہوا، بھلے پورا دنیا بھی اس نے حاصل کی ہوئی، اگر شریعت اس کے پاس ہوئی تو سبحان اللہ، وصیت کر لے گا، پہلے ہی سارا کچھ کر دے گا، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ لہذا شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے جی، یہ اب جو وصیت غلط ہے اس کے بارے میں ہے، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ کہ جسے خوف ہو، من موص وصیت کرنے والا، من موص وصیت کرنا، اس میں فعل کا صیغہ ہے نا، مسلم موص، من موص وصیت کرنے والے سے، یعنی وصیت کرنے والے کی طرف سے جسے خوف ہو بے انصافی کا، جانفن بے انصافی کا، او اسمن یا گناہ کا، اسے خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے بے انصافی اور گناہ کا، تو فصلح بینہم، ان دونوں کے درمیان صلح کر دے، ان کے درمیان کیا کر دے، صلح کر دے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا تب، یعنی اچھائی کر دے۔ یہ دونوں صورتیں اس میں آ گئیں۔ پہلی صورت اگر اس نے وصیت غلط کیا اس کو صحیح کر دینا، دوسری صورت وصیت نہیں، وہ دے کے ہی چلا گیا ہے، وہ دے کے ہی چلا گیا، تب بھی آپ نے صلح کرا دی، تو ایسا نہیں ہے اس نے مسجد کو دیو، کہتے لو جو وہ مسجد کو دے گئے آپ کیوں لیتے ہیں؟ اگر اس کی اور جائیداد نہیں ہے تو جس کو مسجد یا مدرسے میں دی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق عمل کرے، وہ جو تیسرا حصہ اسے لے لے اور باقی دو حصے ان کی اولاد میں دے دے، اگر دیگر جائیداد نہ ہو۔ یہ تیسرا حصہ بنے گا ساری جائیداد کا، یہ یاد رکھ لیں، جتنی اس نے جائیداد چھوڑی، بھلے وہ گھر بھی ہے، اس کا جائیداد ہے نا، ساری جائیداد کا تیسرا حصہ ہوگا، یہ نہیں جو چھوڑی ہے اس کا تیسرا حصہ، جو اس کی ساری جائیداد ہے وہ تیسرے حصے میں وصیت اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے نام پہ کر سکتا ہے۔
فرمایا اگر اس نے ایسے کر دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری صورتیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، تو اس وجہ سے موسی جس کو وصیت کی گئی ہے اور جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، ان میں اگر وہ صلح کرا دے گا یا اس وصیت غلط کو صحیح کر دے گا یا جہاں اس نے دے دیا ہے اس جگہ پہ جا کے معاملہ کر دیں گے، جس جگہ پہ بھی عمل ہو سکتا ہے شریعت کے مطابق اگر عمل کیا جاتا ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، یعنی وصیت کی وجہ سے کسی کا حق ختم ہو رہا ہے، تو اس کا حق اس کو دلا دینا یہ ثواب ہے نہ کہ گناہ ہے۔ وصیت کے تبدیل کرنے کی صورت میں اور جن کو وصیت کی گئی ہے ان کی اصلاح کرنے کی صورت میں، جن کو وہ جائیداد دی گئی ہے ان کی اصلاح کرنے کی صورت میں، باہر صورت اس طرح سے کیا جانا گناہ نہیں ہے۔ یعنی وصیت کے سارے، سب سے پہلے شریعت نے حکم دیا وصیت کرو، پھر غلط وصیت پر ساری چیزیں بتا دی، یعنی یہ سارا کچھ جب مسلمان پڑھتا ہے تو وہ غلط وصیت کرے گا ہی نہیں، اس کی جائیداد نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا فرما بردار و نافرمان، دنیا کسی کے پاس ہونا یہ نہ اللہ کی فرما برداری کی دلیل ہے نہ اس کے نافرمانی کی دلیل ہے، وہ تو کافروں ہندو سکھوں کو دیتا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو کہنا بڑا سوکھا ہے، گاڑی وغیرہ بڑا سوکھا ہے، بھئی اس کو بیماری نہیں لگی، اس کو دکھ نہیں آیا، سوکھا کس چیز ہے؟ اس لیے دنیا میں ایسا نہیں ہے، اللہ کا سوکھا ہوئے جن 5 نمازہ نصیب ہو جائیں، جس کو قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے، سوکھا وہ ہے، اس کی کرنسی ہے، یہ تو یہیں کی کرنسی ہے بھائی۔ قبر میں کون سی کرنسی چلے گی؟ نیکیاں۔ حشر میں کون سی کرنسی چلے گی؟ نیکیاں۔ تو کیا بتائیں سوکھا کون ہے؟ قبر میں تو کوئی ہوگا ہی نہیں ساتھ بھائی، یہاں تو ساری دنیا ہے نا، بندہ باہر نکل کے کوئی کسی سے مانگ بھی لیتا ہے تو کوئی نہ کوئی دے ہی دیتا ہے، تو مطلب اس طرح سے کوئی دوست، کوئی یار، کوئی رشتہ دار، کہیں نہ کہیں کوئی سہارا اللہ دے ہی دیتا ہے، اللہ ہے نا رازق، تو وہی ہے، یہاں وہ رازق ہے، تو سمجھ لیں سوکھا کون ہے جی؟ سوکھا وہ ہے